رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء أهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی ایک آیت طیبہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العالمین حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو گزارشات پیش کروں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. عزت مآب سامعین حضرات، ماہ ذی الحجہ شریف میں مقام اور رتبہ شہادت سے متعلقہ کچھ گزارشات تمہید اور بنیاد کی طور پہ آپ کے سامنے عرض کی تھیں. اس کے بعد امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، پھر خلیفہ برحق راشد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں بزرگوں کے بارے میں دو الگ الگ درسی نشستوں میں کچھ گزارشات پیش کر چکا. عزت مآب سامعین حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وجود مبارک کی خاص برکات.
جن کا ظہور وقتاً فوقتاً بلا قید بغیر کسی احتیاجگی کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ہوتا رہتا تھا۔ اظہار معجزہ میں چونکہ انبیاء کرام مختار ہوتے ہیں، معجزہ ظاہر کرنے میں انہیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی طرف سے مختار بنایا جاتا ہے، لہٰذا ان کے لیے وقت کی یا جگہ کی کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ جب چاہیں اللہ تبارک و تعالی کے اذن کے مطابق اور اس کی دی ہوئی قدرت کے مطابق وہ اپنی قوت و طاقت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وجود مبارک میں ہی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے بے شمار برکات رکھی تھی۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اس سے تبرک بھی کرتے تھے، برکت حاصل کرتے تھے۔ کچھ نہ صحیح تو فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لعاب مبارک پر آپ غور فرمائیے۔ یہ جو لعاب ہوتا ہے یہ گوشت سے پیدا ہوتا ہے، گوشت سے بنتا ہے، اس کی اصل جو ہوتی ہے گوشت ہوتا ہے، پسینہ بھی اور لعاب بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ لعاب کا جو پاکی ناپاکی کا حکم ہوتا ہے یہ گوشت کے پاک اور ناپاک ہونے پر ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا لعاب مبارک بھی چونکہ سرکار کے ہی وجود مبارک سے متولد ہو رہا تھا، پیدا ہو رہا تھا، تو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان پر اس کی بے شمار برکات ظاہر ہو رہی تھیں۔ باقی وجود مبارک اپنی جگہ ہے، دست مبارک کی برکت اپنی ہے، بینی شریف سرکار کی اس کی اپنی ہے، بینائی کی اپنی ہے، سرکار کی سماعت کی برکات اپنی ہیں، حضور کے لبھائے مبارکہ کی برکات اپنی ہیں، ہر چیز کی الگ۔ چہرہ مبارک رخسار سے جو انوار نکلتے تھے وہ سب برکتیں الگ، حتیٰ کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب سرکار کلام فرماتے تھے تو فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دندان مبارک سے نور کا ظہور ہوتا تھا، الفاظ کے ساتھ، الفاظ کی ادائیگی، نور کا ظہور، یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کی برکات تھی۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی چشم مبارک میں کچھ درد تھا۔ خیبر کے موقع پر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لعاب لگایا، درد جاتا رہا۔ غار ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر جس وقت سانپ نے ڈسا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے لعاب لگایا، زہر کا اثر جاتا رہا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ اس کی جگہ پر رکھ کر لعاب لگایا، درست ہو گئی۔ یہ شمار برکات آپ تلاش کرتے جائیے، پڑھتے جائیے، یعنی یہاں تک کہ مشکات المصابیح، کتاب الجنائز وغیرہ کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔ کوئی زخمی حضور کی بارگاہ میں آتا، کوئی پھوڑا پھنسی اس کو ہے، کوئی زخم ہے، تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یوں اپنا لعاب مبارک لگا کر اپنی انگشت مبارک پر، اور جہاں سرکار تشریف فرما ہوتے وہاں مٹی پر لگاتے، لعاب اور مٹی لگا کر حضور اس زخم پر لگا دیتے تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس میں بھی شفا عطا فرما دیتا۔ یہ بالکل عام تھا، یعنی اکثر اس معاملے کا ظہور کوئی زخمی، کوئی بیمار کسی حالت میں بھی کوئی زخم میں آیا تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا ہی فرماتے تو وہ اثر جو ہے مرض کا وہ جاتا رہتا۔ آپ اندازہ فرمائیے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ بات معلوم تھی کہ اس وجود مبارک سے ظاہر ہونے والی کوئی شے بھی اضافی نہیں ہے، آپ کے ہمارے لیے فضول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اضافی۔ سرکار کے لیے کوئی شے اس وجود مبارک سے جو کچھ بھی ظاہر ہوتا ہے وہ اضافی نہیں ہوتا، غیر ضروری نہیں ہوتا، معمولی نہیں ہوتا، سب چیزیں خاص۔ جامع صحیح بخاری اٹھائیے، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار کا غسالہ جس سے حضور نے وضو فرمایا ہوتا تو وہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، ہاتھوں پر لے لیتے تھے، حتیٰ کہ ناک مبارک ویسے آپ اندازہ کیجئے
ساتھ بیٹھا اگر کوئی بندہ اس کی ناک بہہ رہی ہو، یہ آپ کا ہمارا حکم ہے، عام آدمی کا، اس کی ناک بہتی ہو تو ساتھ والا بندہ کراہت محسوس کرتا ہے کہ یار اس کو صاف کرنی چاہیے. یا بعض لوگوں کے ناک صاف کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے، گلا صاف کرنے کا، جیسے میں خود بھی روکتا ہوں اس بات. یہاں مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، بندہ وضو کر رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ کلی کرتے ہوئے گلا صاف کرتا ہے تو اس کا انداز اتنا بھیانک ہوتا ہے، اتنا بھیانک. مصلی پر کھڑے ہو کر عین نماز میں کراہت آتی ہے، یار یہ کیا انداز ہے گلا صاف کرنے کا، جس طرح کی آواز نکالتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، آداب کے خلاف. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنے مبارک انداز میں جس وقت حضور گلا صاف فرماتے یا ناک شریف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرماتے رطوبت ظاہر ہوتی، حضرات صحابہ کرام وہ ضائع نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اس کا حکم وہ نہیں تھا جو آپ کا اور ہمارا ہے. یہ سمجھ رہے تھے. بے شمار روایات، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ام جندم کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم 10 ذی الحجہ شریف کا دن تھا، حضور یہ جب سرکار نے حج فرمایا. 10 ذی الحجہ یعنی وصال مبارک سے 2-3 ماہ پہلے کی بات. ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول میں 2 ربیع الاول کو سرکار کا وصال ہوا، تو یہ 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے. حضور نے حج فرمایا. 10 ذی الحجہ شریف چونکہ کنکریاں مارنے کا دن ہوتا ہے تو سرکار رمی جمرات سے واپس تشریف لا رہے تھے تو قبیلہ خثعم کی ایک عورت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 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 چل رہی تھی. اس نے اپنا بچہ انگلی کے ساتھ لگایا ہوا تھا. سرکار رکے، مسئلہ پوچھا. اس خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ کہ میرا بیٹا ہے، اسے آسیب ہے. حضور اسے آسیب ہے، اسی اثرات ہیں. حال اس کا یہ لا یتکلم، حضور اس اثر کی وجہ سے یہ بول ہی نہیں سکتا، یہ خاموش ہے. میرے لیے پریشانی یہ ہے کہ میرے پورے کنبے قبیلے میں سے میرے خاندان کا اکیلا یہ ایک بچہ باقی رہ گیا اور کوئی ہے ہی نہیں. حضور میرے خاندان میں سے اور میرا کوئی نہیں ہے، یہ اکیلا بیٹا ہی ہے، اس کو آسیب ہے. حضور یہ کلام نہیں کر سکتا، تو آپ کو مہربانی فرمائیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے پانی طلب فرمایا، پانی لایا جائے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کتاب الطب میں پانی پیش کیا گیا. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک دھوئے، کلی فرمائی. کلی کرنے کے بعد وہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو دیا. فرمایا کہ اس کو پلانا اور کچھ اس کے سر پہ چھڑکنا، وَاسْتَشْفِ اللَّهَ لَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی شفا یابی کے لیے دعا بھی کرنا، خیر ہو جائے. ام جندب کہتی ہیں جس وقت سرکار نے یہ پانی دیا، اس خاتون کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کی بندی، وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے تمہیں پانی دیا ہے جس انداز میں کلی فرما کے ہاتھ دھو کر سرکار نے وہی پانی عنایت فرمایا، تو اے کاش تم اس میں سے کچھ مجھے بھی ہبہ کر دیتی، کو تھوڑا بہت مجھے بھی گفٹ کر دیتی. تو خاتون صاحبہ کہنے لگی کہ وہ چونکہ سرکار نے اس بیمار بچے کے لیے دیا ہے، اس کے لیے دیا تھا، اس لیے وہ میں نے کسی کو نہیں دیا. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ پانی اس بچے کو پلایا گیا، اس کے سر پہ ڈالا گیا، چھڑکا گیا، اور سال نہیں گزرا ہوگا بچہ شفا یاب ہو گیا. ام جندب کہتی ہیں کہ اگلے سال میری ملاقات اسی خاتون سے ہوئی تو میں نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے، تو خاتون صاحبہ نے بتایا، انہوں نے کہا 1 سال میں. اب سرکار کا وصال ہو چکا تھا، سال گزرنے بعد، چونکہ یہ واقعہ حجۃ الوداع کا ہے. سرکار نے جو حج فرمایا ہے یہ وصال سے 2-3 مہینے پہلے فرمایا ہے. 1 سال گزرنے کے بعد جب اس خاتون صاحبہ سے ملاقات ہوئی وہ کہتی ہیں کہ وہ بچہ اول صحتیاب بھی ہو گیا، وعقل عقلاً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جو پہلے بولتا نہیں سی، لا یتکلم کے لفظ حدیث میں، یا رسول اللہ اسے آسیب ہے، یہ بول ہی نہیں پاتا. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خاتون صاحبہ کہتی ہیں صحتیاب بھی ہو گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی عقل عطا فرمائی ہے کہ زمانے میں اس ایسی عقل ہی کسی کو نہیں عطا ہو. حدیث کے لفظ. عزت مآب سامعین حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وجود مبارک کی یہ جتنی برکات ہیں، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس کا تجربہ کر رہے تھے، محسوس کر رہے تھے. اب بالیقین انہیں معلوم تھا کہ فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے جو شے مس ہوتی ہے نا، یہ عام نہیں رہتی. کوئی شے بھی خارج سے ہو اگر، یہ عام نہیں رہتی. میں اس کی وجہ آپ کے سامنے یہ عرض کروں، یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں،
اولیاء اللہ یہ اپنی عبادت ریاضت کے ساتھ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ان پر انوار الہیہ کا عکس ہوتا ہے۔ رب العالمین جل وعلا کی تجلیات صفاتی جس وقت ان پر پڑتی ہیں نا تو ان تجلیات ظاہر ہے اب آپ اور ہم محروم ہیں، ہم پر بھی ہوتی ہیں۔ کیسے ہوتی ہیں؟ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انوار الہیہ نماز کی برکت سے سب سے پہلے امام پر پڑھتے ہیں، پھر امام کے پچھلے آدمی پر پڑھتے ہیں، پھر دائیں والوں پر پڑھتے ہیں، پھر امام کے بائیں والوں پر پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان پر پڑھتے ہیں۔ لیکن عرض ہے آج تک نہ امام کو ان انوار کا احساس ہوتا ہے، نہ امام کے پچھلے کو ہوتا ہے، نہ دائیں والوں کو ہوتا ہے، نہ بائیں والوں کو، نہ پچھلی صف والوں کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز میں غفلت ہوتی، ہماری نماز میں غفلت ہوتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وجود مبارک کے قریب اللہ تبارک و تعالی غفلت کو بھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کے قریب حتیٰ کہ سرکار آرام بھی فرمائے نا، حضور آرام فرما رہے ہیں تو آرام میں بھی عین جس وقت حضور محو استراحت ہوں تو استراحت کے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم غفلت حضور کے قریب نہیں آتی، اس لیے کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ ظاہر سمجھ لیں تو یہ وجود مبارک فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا، اولیاء پر جس وقت انوار الہیہ پڑھتے ہیں تو ان انوار کی برکت سے چونکہ وہ غافل نہیں ہوتے، مسلسل عبادت کر کر کے یاد الہیہ میں اپنے آپ کو اتنا مستغرق رکھتے ہیں کہ وہ رب العالمین جل وعلا کے انوار سے غافل نہیں رہتے۔ اب ایسی صورت میں ان کے جو ساتھ بیٹھنے والا ہوتا ہے وہ بھی ان انوار سے محروم نہیں رہتا۔ جو برکت ولی پر پڑی ہے، ساتھ بیٹھنے والا ان کے انوار سے اور ان کے وجود کی برکت سے محروم نہیں رہتا۔ آپ اندازہ فرمائیے اولیاء کرام پر اگر صفات الہیہ کی تجلی پڑے وہ بھی عبادت کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، تو ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا جو میرے چہرے کو دیکھ لے رب اس کو محروم نہیں رکھے گا۔ یہ بایزید بسطامی کا فرمان تھا۔ اور آج کا خبیث کو کیا سوال کرے گا؟ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ آپ اس زمانے میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض کے اعلان کرتے ہیں کہ آپ ان کے فیض یافتہ ہیں، اگرچہ آپ میں اور ان میں 200 سال کا فرق ہے، لیکن عجب بات یہ ہے کہ مجھے حضرت بایزید بسطامی جن سے آپ کو فیض ملا ہے مجھے ان کا ایک ارشاد سمجھ میں نہیں آیا۔ سلطان نے کہا کہ وہ یہ تھا، بایزید بسطامی فرماتے تھے جو میرا چہرہ دیکھ لے رب العالمین جل وعلا اسے محروم نہیں رکھے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سرکار کو دیکھنے والے کئی محروم رہ گئے ہیں، بایزید بسطامی کو دیکھنے والا محروم نہ رہے۔ یہ سلطان محمود غزنوی کے سوال۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ جلال کی کیفیت میں یہ جملے ارشاد فرمائے، سلطان پاؤں اتنا پھیلانا چاہیے جتنی بندی کی حیثیت ہوتی ہے۔ یہ سوال تمہاری پہنچ سے بہت اوپر کا ہے اور اس کا جواب بھی تمہاری پہنچ سے بہت اوپر، لیکن چونکہ چلو تم نے پوچھ لیا ہے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ تم نے یہ کہا کہ بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ میرا دیکھنے والا محروم نہیں رہتا، جبکہ حضور کا دیکھنے والا محروم رہ گیا۔ ابو جہل، ابو لہب، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، سارے منافق، سارے مشرک، اور یہ یہود و نصارہ جنہوں نے حضور کو دیکھا بھی ہے لیکن محروم رہ گئے۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا سلطان کیا تم اس بارے میں یقین رکھتے ہو کہ انہوں نے حضور کو دیکھا تھا؟ سرکار نو ویکھنے واسطے جڑی آنکھ چاہیے ہے، حضور کو دیکھنے کے لیے جو آنکھ چاہیے، کیا تم اس بارے میں یقین رکھتے ہو کہ اس آنکھ کے ساتھ انہوں نے دیکھا تھا؟ وہ آنکھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہیں دی، وہ آنکھ تو حضور کو سرکار کے اصحاب میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ وہ آنکھ فاروق اعظم کو ملی، وہ نگاہ عثمان غنی کو ملی ہے، علی المرتضیٰ کو ملی ہے، عبداللہ ابن مسعود کو ملی ہے، حضرات صحابہ اہل بیت ازواج کو ملی۔ جنہوں نے دیکھا ہے وہ صحابہ ہیں، وہ اہل بیت ہیں، وہ ازواج ہیں۔ جنہوں نے نہیں دیکھا وہی تو محروم رہ گئے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا فرق ہے نا۔ دیکھیں بایزید بسطامی رب العالمین جل وعلا کے انوار کا دیدار کریں تو ان کا دیکھنے والا محروم نہ رہے۔
صفاتی انوار کا مشاہدہ کریں تو ان کا دیکھنے والا محروم نہ رہے. بھئی آخر اس تجلی کی کوئی تو وقت ہے نا جس پر پڑی ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اپنے ارادہ منشا مرضی سے اپنی صفت کی تجلی جس پر فرمائی ہے، اس کو اس لائق سمجھا ہے کہ اس پر صفات کی تجلی ہو جائے، تو کیا اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں بیٹھنے والا بھی محرومیوں سے بچ جائے؟ ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ رب کی بارگاہ میں اتنی تو حیثیت اس کی ہوگی نا جس پر اپنے انوار ظاہر کیے جا رہے ہیں، کیا وہ دے نال دیں تے مہربانی کوئی نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک. اب مسئلہ یہ سمجھیے گا، جو صفات کے انوار کا مشاہدہ کریں ان کے دیکھنے والا محروم نہیں رہتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کے اپنے اثرات تھے. اس کا ایک اثر سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا ہے یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا ہے. حضور فرمایا کرتے تھے اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. اثر ہے نا بھائی. با یزید بستامی کو کوئی بندہ دیکھے وہ محروم نہیں رہتا، تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو دیکھنے والا کیسے محروم رہے گا؟ جس نے دیکھا ہے حضور نے اس کے دیکھنے پر یہ اثر ڈالا. وہ اثر یہ ہے لا تمس النار مسلما، سرکار کی اپنی برکت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے وجود کی برکات. اچھا خلاصہ کلام، بڑی تفصیل ہے اس بارے میں اس کو چلاتا جاؤں، بے شمار واقعات، بے شمار باتیں اس پر آتی جائیں گی. مسئلہ جو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ گزارش ہے، سمجھیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لعاب میں یہ برکت ہے، حضرات کو سمجھ آ گئی، صحابہ کو سمجھ آ گئی. نگاہ مبارک میں یہ برکت ہے، صحابہ کو سمجھ آ گئی. سرکار کے جسد مبارک سے کوئی شے مس ہو جائے، حضرات صحابہ کو سمجھ آ گئی. لبھائے مبارکہ کو مشکیزہ لگا، حضرت ام سلیم نے اتنا حصہ کاٹ لیا. یہ سیاح کی روایت، اتنا حصہ کاٹ لیا. بعد میں پوچھا گیا کیوں کاٹا؟ کہا میں نے حضور کے لبھائے مبارکہ کی برکت کو اپنے لیے محفوظ رکھا کہ یہاں اب کوئی منہ نہ لگا. یہاں حضرت انس کی والدہ، اب جہاں پر حضور کے لب حضرت ام سلیم کو یہ معلوم ہے کہ اب اس مقام کا کیا جو ہے وہ کیا مرتبہ ہے، اس مشکیزے کا کیا شان ہے. سرکار کے لبھائے مبارکہ اس سے لگے، پسینہ مبارک اگر سرکار کا ظاہر ہو رہا ہے، ام سلیم اکٹھا کر رہی ہیں. بھائی گل سمجھ آئی ہے تو اکٹھا کر رہی ہیں نا. خاندان والوں کو ضرورت پڑتی ہے، لہذا خوشبو کے طور پر ان کے دوں گے. کچھ شے تو سمجھ آئی. عکاشہ ابن محسن کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہی میں چھڑی ماری ہے، میں لگی ہے، میں بدلہ لینا. فرمایا لے لو. اس کے یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے چھڑی لگائی ہے تو میں بے لباس تھا، یعنی میرے اوپر چادر نہیں تھی، میں چادر نہیں لی ہوئی تھی، برہنہ بدن تھا، شرمگاہ ڈبی ہوئی تھی لیکن اوپر چادر نہیں تھی، میں برہنہ بدن تھا. آپ نے حضور چادر لی ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدر کا مقام تھا، حضور صفے سیدھی کرا رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک ہٹائی نا، فرمایا لے عکاشہ لے بدلہ. تو فوراً حضور کے ساتھ لپٹ کر عرض کیا یا رسول اللہ عکاشہ کی بدلہ لینے کی کیا حیثیت ہے؟ میں سوچا اس کو اچھا موقع کوئی نہیں، سرکار نال گلے لگ جائیے، اللہ رب العالمین جل وعلا مہربانی فرما دے گا، جلد سے جلد مل جائے نا. یہ عرض کر رہا ہوں جلد سے جلد مل جائے. میں آ رہا ہوں، اس کو چلاتے جائیں، آپ چلاتے جائیں کہاں تک. حضرات صحابہ کرام کو حضور کے وجود مبارک کی برکات سمجھ آ گئی. اب مسئلہ سمجھیے گا، سرکار کے وجود مبارک سے جو لعاب پاک پیدا ہوتا ہے، جو بنتا ہے، حضرات صحابہ کرام کو اس لعاب کے بارے میں سمجھ آ جائے. اس کی برکت کیا ہے؟ کوئی آنکھوں کو لگائے، کوئی چہروں پر ملے، کوئی پانی میں ڈالے میٹھا کرنے کے لیے، کوئی کچھ کرے کوئی کچھ کرے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے دم مبارک نکلے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے بھئی یہ دبانے والا نہیں، زمین میں ڈالنے والا نہیں، یہ پینے والی شے ہے، وہ اس کو پی جائیں. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا بول مبارک پی جائیں اور کسی قسم کا احساس نہ رہے، کوئی مسئلہ بھی نہ ہو. یہ ساری چیزیں حضرات صحابہ کو سمجھ آ گئی. میں صرف آپ سے اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں جن کو یہ سمجھ آ جائے کہ سرکار کی ناک مبارک سے جو شے نکلے یہ غیر ضروری نہیں. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلا صاف فرمائیں تو یہ شے معمولی نہیں. حضور وضو کرنے کے بعد کلی فرمائیں، پانی باہر ڈالیں تو یہ ضائع کرنے والی شے نہیں. یہ ساریاں گلاں انہوں نے سمجھ آ جائیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کو یہ سمجھ آ گیا کہ لعاب ضروری ہے، یہ برکت والا ہے، ان کو یہ سمجھ نہ آئے کہ اس وجود سے جو اولاد ظاہر ہوئی ہے اس کی حیثیت کوئی نہیں. آپ 14ویں صدی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو یہ بتائیں کہ حضور کی اہل بیت کا مقام کیا تھا، کیوں سمجھائیں گے آپ؟
اور کیسے سمجھائیں؟ کیا لعاب مبارک کی برکت تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی؟ نہیں دیکھی، صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک، وجود مبارک، سرکار کی زلفہ مبارکہ کی برکات خالد بن ولید سر پر بنا کے رکھتے؟ میں عرض کر رہا ہوں جن کو زلفوں کا پتہ ہے، سرکار کی بینائی شریفہ کی برکات، لعاب مبارک، الغرض وجود مبارک سے ظاہر ہونے والی ہر شے کی برکت کا ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے۔ خود سرکار کے وجود سے جو اولاد بن رہی ہے، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم صحابہ کرام کو سمجھاؤ بھئی اس اولاد کا کیا مقام تھا؟ انہوں نے پتہ سی، ان کو پتہ تھا۔ اور 14 صدیوں کے بعد یہ احترام میں اہل بیت جو آپ کو یاد آیا ہے، آپ تے کر دے ہو تو نہیں کہہ رہا، جنہوں نے ہون یاد آیا ہے احترام میں اہل بیت، یہ ان کو بتا رہا ہوں 14 صدیوں کے بعد تمہیں سنا کہ اگر احترام میں اہل بیت یاد آ جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو دیکھ کر کے سرکار ان کے ساتھ کیا سلوک فرماتے ہیں ان کو دیکھ کر بھی سمجھ نہ آئے۔ تم سبق پڑھاؤ گے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، عزت میں آپ سامعین حضرات مرتبہ سمجھیے گا، میں ایک بات آپ کو عرض کروں۔ اب اسی پر چونکہ جو لعاب بنتا ہے یہ گوشت سے بنتا ہے، مسئلہ سمجھیے گا۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ مسئلہ بالکل معلوم ہوگا، کیوں؟ اس لیے یہ گل میرے جیسے طالب علم کو معلوم ہے تو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں توقع ہی نہیں کہ ان کو معلوم نہ ہو۔ کیا؟ جب گوشت نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، لعاب مبارک حضور کے وجود پاک سے تیار ہو رہا، اولاد بھی چونکہ جزو بدن ہوتی، ماں باپ کا جز ہوتی، آپ اندازہ فرمائیے، بس مسئلہ سمجھیے گا، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، بات امانت ہے، کبھی زندگی میں آپ سوچیں گے کہ یار کدو کٹ کے آندھی سو ہے گل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا خمیر مبارک جو تیار ہوا تھا یہ جنت میں ہوا تھا۔ فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خمیر مبارک تیار ہوا ہے نا، یہ ساری تیاری کہاں ہوئی ہے؟ جنت میں۔ اس کے بارے میں باقاعدہ صراحت موجود ہے، تصریحات علماء کرام، صوفیہ کرام، سب کچھ موجود۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کو ثابت کرنا ضروری ہو، نہ، یہ ثابت شدہ بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر مبارک کہاں تیار ہوا؟ جنت میں۔ اب چونکہ خمیر مبارک کی پرورش اور تیاری جنت میں ہوئی ہے نا، تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پورے وجود مبارک میں جو اثرات ہیں یہ سارے تھے ہی جنت والے۔ جامع صحیح بخاری اٹھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرات صحابہ کہتے ہیں حضور کی ظاہری جسمانی قوت جو ہے، ظاہری جسمانی قوت 30 جنتی رستم پہلوانوں کے برابر تھی۔ جنتی یہ جامع صحیح بخاری سجنوں، 30 رستم پہلوان کدے؟ جنت والے۔ کیوں؟ تیاری کہاں ہوئی؟ جنت میں۔ لعاب پاک ہے، ناک مبارک سے جو شے نکلے وہ پاک ہے، سرکار گلا صاف فرمائے وہ پاک ہے، دم مبارک پاک ہے، فضلات مبارکہ پاک ہیں، جو کہ سارا وجود مبارک، مسئلہ سمجھیے گا، پورا وجود مبارک جو کہ اس کی تیاری لگی جنت میں ہے۔ اس کائنات میں سرکار جس وقت ظاہر ہوئے تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان انوار کو محو نہیں فرمایا، ان پر پردہ نہیں رکھا، حجاب نہیں ڈالا، سوائے بشریت کے اس کے علاوہ اور کوئی شے نہیں۔ ہاں، اس کے اثرات ہر آن ہر لحظہ بغیر وقت کی قید کے، بغیر موقع کی قید کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہو رہے تھے۔ عزت میں آپ سامعین حضرات یہ مسئلہ سمجھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے لحاظ سے جو نسب کی نسبت ہے نا، نسب کی نسبت، اس میں تو لحاظ تھا حضور کا، اس میں لحاظ حضور کا، جسد مبارک کی تیاری اس میں بھی لحاظ سرکار کا، لیکن وجود ظاہری میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جو اعتبار رکھا، جو لحاظ رکھا، وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ کا رکھا تھا۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ؟ کس کا؟ ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ وگرنہ فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اولاد حضور کے وجود مبارک کی وجہ سے اس کائنات میں ایسے ہی ظاہر ہوتی جیسے جنتیوں کی اولاد ظاہر ہوتی۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا مومن مسلمان پر یہ رکھے گا، اگر اس کو اولاد چاہیے ہوگی۔ اب آپ اندازہ فرمائیے بس جنت میں اولاد کیسی ہوگی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی تیاری چونکہ ساری لگی ہی جنت میں ہے، اگر ام المومنین صاحبہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وجود مبارک کا لحاظ نہ رکھا جاتا تو فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا وجود بھی ایسے ہی ہوتا جیسے جنتیوں کی اولاد کا ہے، یہ لحاظ رکھا گیا۔ یہ فرق ہے کہ فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک سے، وجود مبارک سے جو شے بھی ظاہر ہو اس میں ہر آن ہر لحظہ بغیر کسی قید کے وہ برکات ظاہر ہوتی ہیں۔ اولاد سے ایسا نہیں ہوا، وقتاً فوقتاً ہوتا رہا، ضرورت کے مطابق ہوتا رہا، یعنی یہ برکات، یہ کرامات ان سے ظاہر ہوئیں، لیکن جیسے سرکار سے ہوئیں ایسے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب نسب میں لحاظ سرکار کا ہے، ظاہری وجود مبارک میں لحاظ ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ کا ہے۔ اگر یہ لحاظ نہ رکھا جاتا تو اولاد جنتی انداز پر ہوتی۔ فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ یہی رمز آپ کو سمجھا گئے یہ کہہ کے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ معنی ہے اس کا۔ فاضل بریلی کہاں بولا ہے جا کر؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہاں جا کر بولے ہیں؟ یہ بات آپ کو اس شعر سے سمجھ آئے گی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیاری اس وجود سے، اور یہ وجود مبارک سارا کا سارا، اس کی تیاری اور تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جنت میں فرمائی تھی۔ اب اگر یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وجود مبارک کا پورا لحاظ رکھا جاتا اور ام المومنین صاحبہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اگرچہ یہ اولاد اس کائنات میں آئی ہے، لیکن اگر ام المومنین صاحبہ کے وجود کا لحاظ نہ رکھا جاتا تو پھر حال وہ ہوتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے، ام جمیل آئی، ارادہ یہ ہے کہ گالیاں بکے گی، ابو لہب کی بیوی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال بیٹھے، مسند حمیدی دی روایت، حضرت سیدنا صدیق اکبر ساتھ بیٹھے، عرض کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لے جاؤ، اے بد زبان آ رہی ہے، بد زبانی کرے گی، اچھی بات نہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار خاموش ہیں، اور اسی خاموشی میں وہ ام جمیل آئی، حضرت صدیق اکبر کو کہتی ہے بھئی تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ حضور کہاں ہیں؟ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ مسند حمیدی کی یہ روایت۔ اب عجب بات یہ ہے، صدیق اکبر یوں نگاہ ڈالتے ہوئے حضور ہے بیٹھے تھے، سرکار ساتھ بیٹھے، لیکن ام جمیل کی نگاہ دیکھ نہیں رہی، اس لیے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جو شان اس وجود میں وہی جنت والی رکھی ہے نا، سرکار اس شان میں آ گئے۔ صدیق دیکھ رہے ہیں، ام جمیل نہیں دیکھ رہی، حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھے، فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا یہ اعجاز ہے۔ اب آپ یہ اندازہ فرمائیے اگر کما حق ہو اسی وجود کا لحاظ رکھا جاتا اور ام المومنین صاحبہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وجود کا لحاظ نہ رکھا جاتا، آپ اندازہ فرمائیے کہ اگر کل کا کل اولاد ایسے ہی ظاہر ہوتی جیسے حضور کی جان ہے تو پھر انوار ایسے ہوتے اولاد کے۔ ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اے عرض کر رہے ہیں حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان عزت والے تھے، انہیں عزت والے انہیں گلنا سمجھ آ گئی ہیں بھی اولاد رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے کیا رتبہ اور کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کو ایک روایت کے ساتھ مزید سمجھیے، مسند ابی یعلا کے اندر یہ روایت موجود ہے، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے غالباً حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، قال علی فاطمہ، مخدومہ کائنات سے فرمایا، مسند ابی یعلا، ایتنی بزوجکی و بابنیک، اے فاطمہ بیٹی جاؤ اپنے شوہر مولا کائنات علی المرتضیٰ اور دونوں بیٹوں کو لے کر آؤ۔ مخدومہ کائنات گئیں اور انہیں لے آئیں۔ ام المومنین صاحبہ فرماتی ہیں فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ كِسَاءً فَدَكِيًّا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر فدق کی بنی ہوئی چادر ڈالی، ثم وضع يده علیہم، پھر اپنا دست مبارک ان پر رکھا۔ جملہ سنیے گا، فرمایا اللہم ان ہؤلاء آل محمد فاجعل صلواتک و برکاتک علی محمد وعلی آل محمد انک حمید مجید۔ کیا معنی؟ سرکار نے دست مبارک رکھ کر فرمایا اے اللہ یہ آل محمد ہیں، یہ آل محمد ہیں، فاجعل صلواتک و برکاتک، اے اللہ اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل فرما،
وعلی آل محمد، اور آل محمد پر بھی نازل فرما، انک حمید مجید، تو حمد کیا ہوا ہے، تو بزرگی والا ہے۔ ام المومنین صاحبہ فرماتی ہیں سرکار کے وجود کا اثر یہاں بھی تھا۔ کل سمجھنا ایو میں تو سمجھا رہا کہ جلد مس ہو جائے، عکاشہ ابن محسن نے اس لیے گلے لگے نا، بس جلد مس ہو جائے گی تو برکت آ جائے گی۔ یہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے جو مس ہونے کا عنصر ہے، میرے خیال سے اس کائنات میں ازواج مطہرات سے زیادہ کسی کو نہیں ملا، کیونکہ وہ حضور کے حرم کی زینت ہیں، عزت ہیں سرکار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے مس ہونے کا جو شرف ہے، یہ سب سے زیادہ اگر کسی کو ملا ہے تو ازواج مطہرات کو ملا، چونکہ وہ جانتی تھیں کہ اس وجود مبارک کی برکات کیا ہیں، تو فوراً آپ فرماتی ہیں کہ میں نے چادر اٹھائی اور اٹھا کر چادر میں داخل ہونا چاہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے چادر اپنی طرف کھینچی اور فرمایا انکی علی خیر، ام سلمہ تم اس دعا میں شامل ہونے کے لیے جلدی کیوں کرتے ہو، تم تو پہلے اس میں شامل ہو چکی ہو، تم تو پہلے ہی خیر پر ہو، انکی علی خیر، تم تو پہلے ہی خیر پر۔ کیوں؟ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جو آیت نازل ہوئی تھی، اس آیت کا اول مصداق تو تھی ہی ازواج مطہرات، تو جب ان کے بارے میں یہ کہا جا چکا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ پہلے ان کے بارے میں اعلان ہو چکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت الہیہ کو وسعت دیتے ہوئے مخدومہ کائنات کو، شہزادگان جنت کو، مولا کائنات کو اپنی چادر میں لے کر اسی برکت میں شامل فرما رہے تھے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ نے بار دیگر شامل ہونا چاہا تو سرکار نے یہی کہہ کر روکا انکی علی خیر، سلمہ ام سلمہ آپ اس کی محتاج نہیں، اس لیے کہ آیت کے نزول کے ساتھ آپ تو پہلے اس کا مصداق بن چکی ہیں۔ نمبر ایک، یہ جو سرکار نے فرمایا تھا وبرکاتک فجعل صلواتک وبرکاتک علی محمد وعلی آل محمد، اس کا معنی یہ تھا اے اللہ میرے وجود کے ساتھ نسبت کی وجہ سے جو برکات پہلے تو نے انہیں عطا فرمائی ہیں ان میں مزید دوام عطا فرما دے، مزید دوام عطا فرما۔ اب مسئلہ سمجھیے گا حضرات، صحابہ کرام علیہم الرضوان چونکہ یہ ساری باتیں سمجھ چکے تھے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس زمانے میں اگر کوئی بندہ حضرات صحابہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو، اہل بیت کا مقام سمجھانا چاہے تو یہ جی میں ہجے پیدا ہویا پڑھیا پڑھیا کوئی نہیں، لیکن زمانے کے مشائخ کو یہ روحانیت کا سبق پڑھانا چاہے۔ او عمر رسیدہ بزرگ جو پہلے زندگی گزار گئے، قرآن حدیث کی برکات سمجھ گئے، اب یہ نیا نیا پیدا ہونے والا کہ پیدائش کا پانی بھی اور رطوبت بھی ابھی جس کی خشک نہیں ہوئی، وہ ان مشائخ کو سبق پڑھائے، انہاں بزرگان کو سبق پڑھائے، بھئی یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سبق یہ ہے جو میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، بھئی جنہاں سرکار سارے سبق پڑھا چھڑے، اب آپ ان کو بتائیں کہ میں ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ بھئی ایک بات سمجھئے، میں ختم کروں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر ملی، مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے پاس مطالبہ بھجوایا تھا کہ مجھے فدق سے وراثت کے طور پر مالکانہ حقوق دیے جائے، وراثت سے حصہ دیا جائے۔ تو آپ نے آگے سے چونکہ روایت سنائی تو انہوں نے اس بات کو محسوس کیا۔ عجب بات ہے، سنن والی گل ہے۔ دیکھو میں عرض کر رہا ہوں، سارا سال میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا مقام تھا، یہ اہل بیت سمجھتے تھے۔ میں پچھلے جمعے آپ کو یہ عرض کر چکا، مولا کائنات نے یہ جملے حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں کہے تھے۔ کیا؟ جب آپ کی شہادت ہو گئی، چارپائی جنازے کے لیے تیار تھی، تو وہاں اشارہ کر کے مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ میرا نامہ اعمال کسی اور کو دیا جائے اور اس کا نامہ اعمال مجھے دیا جائے اور میں کسی اور کا نامہ اعمال لے کر بارگاہ الہی میں جاؤں، مولا کائنات فرماتے تھے کہ یہ جو ہے نامہ اعمال اس بندے کا ہو سکتا ہے جس کا جنازہ تیار ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہماری گل تھی، چھوٹی بات تو نہیں۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ میرا نامہ اعمال عمر کو دے دیا جائے اور عمر کا نامہ اعمال مجھے دیا جائے، عمر کا نامہ اعمال لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور عمر میرا نامہ اعمال لے کر جائے۔ اگر فاروق اعظم کا مقام حضرت مولا کائنات کو سمجھ نہ آیا ہوتا تو آپ یہ جملہ ارشاد فرماتے۔ گزارش سمجھ رہے ہیں کہ میں عرض کر رہا ہوں، ایو گال سمجھا رہے ہیں، بس سرکار کے اصحاب کو معلوم ہے کہ اولاد رسول کا کیا مقام ہے اور اولاد رسول کو معلوم ہے کہ اصحاب پیغمبر کا کیا مرتبہ ہے۔ آپ اور ہم سبق نہ پڑھائیں، سب کچھ معلوم ہے۔
یہ سنن بیہقی کی روایت ہے۔ حضرت امام شعبی فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھجوایا تھا کہ مجھے فدق سے حضور کی وراثت کے طور پر مالکانہ حقوق پر حصہ دیا جائے۔ آپ نے روایت سنائی، خاموش ہو گئیں، لیکن انہوں نے اس بات کو محسوس کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کاروبار دنیا سارا چھوڑا، یعنی دنیاوی کام کاج جتنی ذمہ داریاں تھیں وہ ساری چھوڑی، سب کو چھوڑ چھاڑ کے بار خلافت بھی چھوڑا، ہر شے چھوڑ کے مخدومہ کائنات کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے۔ کڈا اونچا دروازہ، اور کون حرامی ہے جڑا ہے سمجھائے بھائی حضرت صدیق اکبر نو دسنا چاہے بے مخدومہ کائنات دا دروازہ کڈا اونچا ہے؟ کون بے غیرت ہے جو یہ کہے میں بتاؤں گا فاروق اعظم کو کہ مخدومہ کائنات کے دروازے کی عزت کیا ہے؟ صدیق اس دروازے پر بیٹھ کر بتا گئے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس دروازے کا کتنا اونچا مقام ہے۔ تو نہ سمجھا، دروازہ گرایا، دروازہ یہ کیا وہ کیا، تجھے کیا معلوم ہے؟ یہ بابے دس گئے، انسانوی دس گئے کہ یہ دروازہ کتنا اونچا اور کتنا عزت والا ہے، وہ آپ دس گئے۔ تو نہ سمجھا، نہ سانو سمجھا تے نہ انہوں نے سمجھا، اے انہوں نے معلوم۔ دروازے پر آ بیٹھ، دروازے پر آ کر بیٹھ، دن رات یہیں پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات سے ملاقات کی، کہا شیخ الصحابہ ہے، کون سا مقام ایسا ہے سرکار کی ظاہری حیات کا جہاں حضور ہوں اور حضور کا یہ سنگی یار حضور کے ساتھ نہ ہو؟ کتنی خدمات ہیں اس کی دین کے لیے، سرکار کی شریعت کے لیے، یہ ہجرت کر کے آیا ہے، یہ سارا کچھ مکے میں دیکھا جائے مارا اینے کھا دیاں سرکار دے نال حضور دے نام تے کھا دیاں، دین اتے مارا کھا دیاں، گھر بار بال بچہ اولاد کنبہ ماں باپ ہر شے حضور کے لیے چھوڑ کر حضور کے قدم پر قدم رکھتا ہوا سرکار کے ساتھ آ گیا تھا۔ یہی نہیں تھا؟ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ساری باتیں حضرات صحابہ کرام کو یاد تھا۔ کیا یہ وہ نہیں تھا کہ اپنے کندھے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر زمین سے غار ثور تک اوپر لے گیا تھا؟ خدمت نہیں تھی اس کی؟ خدمت ہے نا، اے گلاں سمجھو نا، تسی بھی سمجھو بھئی یہ خدمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی ہیں، کتنی خدمات ہیں۔ بابے دا کیڑا کام ایسا ہے جڑا یعنی ضرورت بھئی ہوئے صدیق اکبر وہاں نظر نہ آیا ہو؟ کون سا؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ باتیں مولا کائنات چکے اکھوں ویکھیاں سن، انہوں نے بھی معلوم۔ تو بہرحال مجھے کیا کرنا ہے، مولا کائنات نے مجھے کہا کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نا مخدومہ کائنات دے نال انہاں دی ملاقات کراؤ، ملاقات کراؤ۔ اے کئی مسئلے ملاقات کرایاں حل ہو جاندے نے، سانو بھی کرایا کرو انہاں نال ملاقاتاں، اے کئی مسئلے انشاءاللہ تعالیٰ ساڑیاں ملاقاتاں نال حل ہو جاندے نے۔ خلیفیاں نو آنے تہاڈی مہربانی، پیراں فقیراں نو، مشائخ نو، بزرگاں نو، وڈے وڈے علماء نو ساڈے کولوں نہ لکایا کرو، ساڈی ملاقات دے نال کئی مسئلے تہاڈے حل ہو جانے۔ مسئلہ سمجھنا کئی ایسے واسطے چپ رہنے تہاڈے نال ساریاں گلاں نہیں کرتے، کیونکہ شرارت کی عادت نہیں، یہ شرارت ہوتی۔ ویڈیو پر بیٹھ کر آپ کو جملہ کہتے ہیں یہ شرارت ہوتی ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلے کا حل ملاقات میں ہوتا ہے۔ بہرحال ملاقات کرائیں۔ مولا کائنات شیر خدا گھر تشریف لائے، مخدومہ کائنات سے فرمایا کہ صدیق اکبر دروازے پر ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ بی بی صاحبہ کا جملہ دیکھیں، یہ اطاعت شیاری ہوتی ہے نا، بیوی کا مقام، مخدومہ کائنات جیسی خاتون، اللہ اکبر، بنت رسول، بدعائے رسول، اتنا اونچا مقام، لیکن اس کے باوجود کہا اے علی آپ اجازت دیتے ہیں؟ اے بنیان سنایا کرو، آپ اجازت دیتے ہیں؟ آپ راضی ہیں میں ملاقات کروں؟ فرمایا ہاں میں اجازت بھی دیتا ہوں، میں راضی بھی ہوں، بالکل ملاقات کریں۔ اور سیدنا صدیق اکبر اس ویلے حضرت صدیق اکبر دی عمر 60 سال سے، مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ظاہری عمر مبارک کو 28 برس ہوگی اس وقت، 28 سال، 60 سال اس عمر میں داخل ہو کر ساتھ ہی کہا کہ مخدومہ کائنات مجھے معلوم ہوا بی بی صاحبہ کہ آپ نے کوئی بات محسوس کی ہے؟ فرمایا ہاں کی ہے۔ اگلا جملہ واللہ، سیدنا صدیق اکبر فرمایا واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا لابتغاء مرضات اللہ ورسولہ ومرضاتکم اہل البیت۔ بابا ہی جملہ کہہ رہے، کیا جملہ سمجھیے گا، بڑی محبت علی بات ہے۔ سلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوواں تھی سلام مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ۔
فرمایا ما ترکت الدارا، بیوی صاحبہ مخدومہ میں نے اپنا کہا ما ترکت الدارا، میں نے گھر چھوڑا، مال چھوڑا، اہل و عیال بال بچہ چھوڑا، کنبہ چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ آیا۔ کیوں آیا تھا؟ الا لابتغاء مرضات اللہ، اس لیے آیا تھا تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور رب کا رسول راضی ہو جائے، آپ کے بابا جان راضی ہو جائیں۔ ومرضاتکم اہل البیت، اور اے رسول اللہ کے گھر والوں آپ راضی ہو جائیں۔ تو سمجھا رہے ہیں حضرت صدیق اکبر نے بھی اہل بیت کی شان عظمت کی ہے، تو بتائے گا جملہ سمجھیے کس کس بات کا ذکر کیا؟ مال چھوڑا، کنبہ چھوڑا، خاندان چھوڑا، سارا کچھ چھوڑ آیا تھا۔ اب اس جملے میں رمز کیا تھی؟ مال بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ عرض یہی کرنا چاہ رہے ہیں حضرت صدیق اکبر مخدومہ کائنات، اے بنت رسول، اے رسول اللہ کی شہزادی، میں تو جو میرا تھا وہ اپنا تمہیں راضی کرنے کے لیے چھوڑ آیا تھا۔ جو میرا تھا مکہ مکرمہ میں، مال ہے، جائیداد ہے، کنبہ ہے، اہل و عیال ہے، ہر شے چھوڑ آیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ تو میں تو اپنا بھی تمہیں راضی کرنے کے لیے چھوڑ آیا تھا، اگر تمہارا ہو تو میں رکھ کر کیا کروں گا بھلا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ جملہ کہا، اور بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس وقت یہ جملہ حضرت صدیق اکبر سے سنا، حدیث کے لفظ ہیں فرادیت، آپ راضی ہو گئیں اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ارادہ اور نیت پر آپ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے طور پر بطور مالکانہ حقوق اگر مال تقسیم نہیں کر رہے تو اس میں مرضی چاہت حضرت صدیق اکبر کی اپنی نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں۔ اب نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ مخدومہ کائنات کا وصال ہوا، جنازہ تیار پڑا تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم اس جنازے میں موجود تھے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر کہا تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے خلیفہ آگے بڑھی اور جنازہ پڑھائیے۔ آپ جنازہ پڑھائیے، آپ جنازہ پڑھائیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہا، اے ابو الحسن آپ موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں جنازہ پڑھاؤں؟ فرمایا واللہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ مخدومہ کائنات کا جنازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا، آپ نے پڑھایا جناب۔ سجنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا مقام بڑا اونچا، اور یہ اونچے سے اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے بزبان حضور سب سے پہلے جن کو سمجھایا ہے وہ سرکار کے اصحاب ہیں، اور انہوں نے واقعی سمجھ آیا ہے۔ آپ بھی سمجھیے اولاد رسول کا مقام مرتبہ، سرکار کی نسبت کی ہر شے اونچی ہے، حضرات صحابہ بھی عزت والے ہیں، آل بیت سارے عزت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق